باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. خوب بحث چل رہی تھی الف لام کے سلسلے میں. کل کی بحث میں اور کل کے درس میں بیان کیا گیا کہ الف لام کی 3 قسمیں ہیں: موصولہ، زائدہ اور حرف تعریف. الف لام 3 طریقے کا ہوتا ہے. پہلے موصولہ ہے، دوسرے زائدہ ہے، تیسرے حرف تعریف. تو ہماری اصل بحث جو ہے وہ حرف تعریف کے سلسلے میں ہے. الف لام جو موصولہ ہوتا ہے اس کی بحث آئندہ آئے گی، اور جو زائدہ ہے اس کے سلسلے میں بس اتنا بتایا کہ جو موصولہ اور تعریف کے لیے نہ ہو وہی زائدہ ہے. اور تعریف کے سلسلے میں بتایا کہ جو الف لام تعریف کے لیے آتا ہے خود اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ جو تعریف حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. یہ تعریف حقیقی تعریف لفظی کے مقابلے میں ہے. ٹھیک، تو جو الف لام تعریف حقیقی کا فائدہ دیتا ہے وہ کبھی عہد کے لیے ہوتا ہے، اور خود جو عہد کے لیے ہوتا ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. یعنی الف لام عہدی کی 3 قسمیں ہیں: حضوری ہے، ذکری ہے اور ذہنی ہے. ٹھیک، ہر ایک کے سلسلے میں کل تفصیلاً پڑھا گیا، بتایا گیا. آج کی جو بحث ہے وہ الف لام تعریف کی دوسری قسم. وہ الف لام کہ جو تعریف حقیقی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ تعریف لفظی کا فائدہ دیتا ہے. کیا ہے؟ لفظ کو معرفہ بناتا ہے، اس کی حقیقت کو معرفہ نہیں بناتا ہے. صرف لفظ نکرہ تھا، اس پہ داخل ہوا تو لفظاً اس کو معرفہ بنا دیا. تعریف لفظی کا جو فائدہ دیتا ہے. اور جو الف لام تعریف لفظی کا فائدہ دیتا ہے وہ کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو لام الجنس کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جنس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنس کسی فرد معین، کسی شخص معین، کسی مصداق معین کی اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے. جنس کے بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جنس کے بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں. تو جب ایک لفظ کے اوپر الف لام آ گیا اور وہ الف لام کیا ہے؟ جنس کے لیے ہے، تو ہر مصداق کے اوپر دلالت کرے گا. جب ہر مصداق کے اوپر دلالت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا معنی معین اور مشخص نہیں ہوا، تو معرفہ کدھر ہوا؟ اسی لیے کہا کہ صرف لفظ کو لفظاً معرفہ ہے، حقیقت میں معرفہ نہیں. حقیقت میں معرفہ ہوتا تو پھر فرد واحد پہ یا شیء واحد پہ اس کی دلالت ہوتی. لیکن یہ صرف تعریف لفظی کا فائدہ دے رہا ہے. آپ لفظ کو دیکھیں گے تو الف لام کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معرفہ ہے. بلا حقیقت میں معنن وہ معرفہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں الف لام جو تعریف لفظی کا فائدہ دیتا ہے اور جس کو لام جنس کہا جاتا ہے. اب یہ خود جو لام جنس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے لام الحقیقہ. کیا ہے؟ پہلی قسم ہے لام الحقیقہ. وہی ما تدل علی نفس الحقیقت والماہیہ ولا
دلالت فيها على كمية الأفراد كما في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. خوب لام الجنس کی جو پہلی قسم ہے جسے لام الحقیقت کہتے ہیں وہ نفس حقیقت اور نفس ماہیت پر دلالت کرتا ہے. کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کی کمیت پر دلالت نہیں کرتا، یا کمیت افراد کو نہیں بتاتا کہ لوگ کتنے ہیں، فرد کتنی ہے، 2 4 5 نہ. ایک ماہیت کو، ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے. ایک ماہیت اور ایک حقیقت پر دلالت کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے افلا ينظرون الى الابل، کہ وہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیف خلقت، کہ کس طریقے سے اسے خلق کیا گیا ہے، پیدا. تو الابل میں جو الف لام ہے، یہ الف لام مولانا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ تعریف لفظی کے لیے ہے، پھر یہ لام لام جنس کہلائے گا، اور چونکہ ایک حقیقت اور ایک ماہیت پر دلالت کر رہا ہے اس لیے اس کو کہیں گے لام الجنس الحقیقہ. کیا کہیں گے؟ ایک حقیقت، ایک ماہیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا گیا ہے آپ سے، یا یہ الف لام افراد کی کمیت پہ دلالت نہیں کر رہا ہے کہ افراد کی کمیت کو، اس کی کمی یا زیادتی کو، اس کی تعداد کے اوپر دلالت کرے کہ اونٹ کے کتنے فرد کو، نہ، اس کی ماہیت کو، اس کی حقیقت کے اوپر ہی الف لام دلالت کرے. کسی بھی ایک کو بھی، 2 کو، 10 کو، اس کے جو انواع و اقسام ہے اس کو، کسی کو بھی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اونٹ کی طرف دیکھیے کہ اللہ نے اسے کیسے خلق کیا ہے، اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو الابل میں جو الف لام ہے یہ لام الجنس حقیقی ہے، اس کو لام الحقیقہ کہتے ہیں. ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ایک ماہیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس میں افراد کی کمیت کی دلالت نہیں ہوتی ہے. دوسرا لام الاستغراق. کیا ہے لام الاستغراق؟ لام الاستغراق اور لام الحقیقت میں ایک معمولی فرق ہے. لام الحقیقت ایک حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرتا ہے، افراد کی کمیت پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے. لیکن لام الاستغراق ماہیت اور حقیقت پر دلالت کے ساتھ ساتھ ماہیت کے تمام افراد پر اس کی دلالت ہوتی ہے. ایک ہی حقیقت اور ایک ہی ماہیت کے جتنے مصادیق ہیں، جتنے افراد ہیں، سب پر اس کی دلالت ہوگی. آپ سے نہیں کہا گیا ہے کہ تمام اونٹوں کو دیکھیے. الابل میں جو الف لام آیا ہے، اب ایک اونٹ کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت اور کس طریقے سے اللہ نے کس تدبیر و حکمت کے ساتھ اسے خلق کیا ہے کافی ہے. آپ ایک اونٹ کو بھی دیکھ لیں تو ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اونٹ کی تمام افراد و مصادیق کو دیکھیں گے تب، کیا آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ آپ اونٹ کی تمام افراد کو دیکھیں، جتنے بھی اونٹ ہیں دنیا میں اونٹ سب کو دیکھو اور دیکھ کر کے اللہ کی خالقیت اور اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اونٹ کا دیکھنا خدا کی خلقت کا اندازہ لگانے کے لیے کیا ہے مولانا؟ کافی. ایک ماہیت کو بیان کرنے، ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں، تمام افراد اس کی دلالت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک کو. لیکن جو لام استغراق ہوتا ہے یہ بھی ایک حقیقت اور ایک ماہیت پر ہی دلالت کرتا ہے، لیکن اس حقیقت اور اس ماہیت کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب پر اس کی دلالت ہوتی ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر، یہ الانسان پہ جو الف لام آیا ہے
اس میں انسان کے جتنے افراد ہیں سب شامل ہے، ایسا نہیں کہ کوئی استثناء ہو۔ جو خسارے کی بات کی گئی ہے وہ خسارہ کیا ہے؟ انسان کی تمام فرد کے لیے ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کیا ہے؟ تو یہ ایک معمولی فرق ہے کہ لام الحقیقت صرف ایک حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرتا ہے، افراد کی کمیت پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے، لیکن لام الاستغراق ایک حقیقت اور ماہیت پر دلالت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام افراد پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آئے مولانا؟ ہاں، بس یہ ایک معمولی فرق ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہے لام جنس کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لام کی جو دلالت کرتا ہے ماہیت کی کسی مجہول فرد پر، پتہ ہی نہیں ہے، ایک حقیقت پر تو دلالت ہے لیکن اس حقیقت کی کس فرد پر معلوم نہیں ہے۔ جیسے یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکایت بیان کی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم نگرانی کریں گے، ہم دیکھ ریکھ کریں گے، پر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اخاف ان یاکلہ الذئب۔ یہ الذئب پہ جو الف لام لگا ہوا ہے مولانا، ذئب ایک حقیقت ہے لیکن جو اس پہ الف لام آیا ہے یہ الف لام کی وجہ سے وہ ذئب مجہول ہے۔ کون سا ذئب؟ یہ جو لام الجنس ہے، اس لام الجنس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک لام الحقیقہ جو ایک حقیقت کے اوپر، ایک ماہیت کے اوپر دلالت کرتا ہے لیکن افراد حقیقت، افراد ماہیت پر اس کی دلالت، یا کمیت کو افراد نہیں کو بلکہ کہو کہ افراد کی کمیت پر دلالت نہیں کرتا۔ دوسرے ہے لام استغراق کہ جو ماہیت اور حقیقت پر دلالت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کے تمام افراد پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تیسرے وہ لام ہے جو کسی ماہیت کے مجہول ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک ماہیت کے بعض مجہول افراد پر دلالت کرتا ہے، ایک ماہیت کے بعض مجہول پر۔ یہ استغراق کے مقابلے میں ہے مولانا، یہ لام استغراق کے لام استغراق ایک حقیقت کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جو تیسرا والا ہے الف لام وہ ایک ماہیت کے بعض افراد پہ دلالت کرتا ہے۔ ختم۔ فرق سمجھ میں آیا تینوں؟ لام الحقیقت صرف اور صرف ایک حقیقت اور ایک ماہیت پہ دلالت کرتا ہے، افراد کی کمیت پر کسی طریقے کی دلالت نہیں ہوتی، نہ تمام پر نہ بعض پر، کچھ نہیں۔ اصل وہاں افراد کی کمیت ملحوظ نظر ہوتی ہی نہیں ہے، افراد کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں وہ مد نظر نہیں ہوتی ہے، بس خالی ایک حقیقت کو، ایک ماہیت کو بیان کر دیا جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس حقیقت، اس ماہیت کے بعض افراد، تمام افراد، چند افراد، یہ سب کچھ مد نظر نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو لام استغراق ہوتا ہے وہ ایک حقیقت اور ماہیت پر دلالت کے ساتھ ساتھ اپنی ماہیت کے تمام افراد پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی لام استغراق سے ایک حقیقت کے تمام افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے الف لام لایا جاتا ہے تاکہ یہ الف لام ایک حقیقت کی تمام افراد پر دلالت کرے، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ تیسرا والا جو لام ہے وہ بھی حقیقت اور ماہیت پہ دلالت کرتا ہے لیکن حقیقت کے بعض مجہول افراد پر، بعض تمام کا یہاں
بعض، اور یہ بھی جو بعض ہے وہ کیا ہے مولانا؟ مشخص اور معلوم نہیں ہے. جیسے اخاف ان یاکل الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یا آپ سوار ہوئے کسی گاڑی پہ، آپ نے کہا رکبت السیارہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سیارہ پہ جو الف لام ہے، یہ سیارہ کیا ہے مولانا؟ الف لام. یہ وہ الف لام ہے کہ جو ایک حقیقت کے مجہول فرد پہ دلالت کرتا ہے، بعض مجہول افراد پر دلالت کرتا ہے. کون سی گاڑی؟ گاڑیوں میں سے کسی گاڑی پہ آپ بیٹھ گئے تو یہ ہے. ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں دیکھیں عبارت دیکھیں. وَالثَّانِي الف لام تعریف کی جو دوسری قسم ہے، ما تفید تعریف اللفظی، وہ کہ جو تعریف لفظی کا فائدہ دیتا ہے، جو تعریف لفظی پر دلالت کر، تعریف حقیقی پر نہیں. وہی، اور یہ جو الف لام تعریف لفظی کا فائدہ دیتا ہے، ما اذا کانت للجنس، کبھی یہ جنس کے لیے آتا ہے. وتسمى لام الجنس، جب الف لام جو تعریف لفظی کا فائدہ دے، جب وہ جنس کے لیے ہو تو اسے لام الجنس کہتے ہیں. وہی علی ثلاثۃ اقسام، اور لام الجنس کی 3 قسمیں ہیں. لام الجنس 3 طریقے کا ہوتا ہے. لام الحقیقہ، لام الجنس حقیقی، وہی ما تدل علی نفس الحقیقہ بالماہیہ. اور کہنا کہ لام حقیقت وہ ہے جو دلالت کرے نفس حقیقت یا نفس ماہیت پر، عین حقیقت اور عین ماہیت پر، کسی چیز کی حقیقت کے اوپر، کسی چیز کی ماہیت اور اصل کے اوپر دلالت کرے. بس ختم. کسی چیز کی ذات پر دلالت کرے، صرف ذات کو بتائے، حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرے. ولا دلالت فیہا علی کمیت الافراد، اور اس میں یعنی لام الجنس الحقیقہ میں افراد کی کمیت پر دلالت نہیں ہوتی کہ اس حقیقت کے کتنے فردیں ہیں، اس ماہیت کے کتنے افراد و مصادیق ہیں، ان کے اوپر بھی دلالت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف نفس الحقیقہ اور نفس الماہیت پر دلالت ہوتی، کسی ذات کے اوپر بس اس کی دلالت ہوتی ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں آپ دیکھیں گے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. افلا ینظرون، کیوں نہیں دیکھتے وہ سب الی الابل، اونٹ کی جانب، کیف خلقت، کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے. شاہد مثال الابل ہے کہ الابل پہ جو الف لام ہے وہ الف لام جنس الحقیقہ ہے. صرف کیا ہے؟ ابل کی ذات اور اس کی ماہیت پر دلالت کرنے کے لیے یہ الف لام آیا ہے. اب اونٹ کے جو افراد ہیں، جو کمیت ہے اونٹ کی، وہ اس پر کسی طریقے کی دلالت نہیں ہے. صرف اور صرف ابل کی جو ماہیت اور حقیقت ہے اس پر دلالت ہے الف لام کی. ٹھیک. ولام الاستغراق، لام الجنس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے لام استغراق. وہی ما تدل علی جمیع افراد الماہیہ، اور لام استغراق وہ ہے جو ماہیت کے تمام افراد پر دلالت کرے، یعنی کمیت کی طرف نگاہ ہے، کمیت کو مد نظر رکھا گیا ہے. ایک ماہیت کے جتنے افراد ہیں، جتنے مصادیق ہیں،
وہ سب مد نظر رکھے گئے اور انہی پر دلالت کرنے کے لیے الف لام لایا گیا. الف لام اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ الف لام ایک ماہیت کے تمام افراد پر دلالت کرے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے. تو یہ الانسان میں جو الف لام ہے وہ انسان کے ہر فرد پر دلالت کرے گا. ہے مولانا؟ ہر فرد پر. انسان ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد پر یہ الف لام دلالت کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ماہیت کے تمام افراد پر جو الف لام دلالت کرے اس کو کہتے ہیں الف لام استغراق. ٹھیک؟ اے کل انسان یعنی تمام انسان. سمجھ رہے مولانا؟ یعنی لام استغراق کسی بھی ماہیت اور کسی بھی حقیقت کے تمام افراد کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی آپ اس کا جمی سے معنی کر سکتے ہیں. الف لام کو ہٹا کر کے جمیع الانسان یا جمی لگا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ الف لام جمیع کا معنی دے رہا. بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. الانسان یعنی تمام. ٹھیک؟ ولام، اب یہ تیسری قسم ہے، تدل علی بعض مجہول من الماہیہ. تیسری الف لام میں جنس کی وہ لام ہے جو دلالت کرے ماہیت میں سے کچھ مجہول ماہیت پر. یا یوں کہا جائے کہ ماہیت کے مجہول افراد پر. آسان لفظوں میں کہوں سمجھانے کے لیے جس طریقے سے الف لام استغراق ایک ماہیت کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے، یہ جو تیسری قسم ہے الف لام کی یہ ایک ماہیت کے بعض افراد پر دلالت کرتا ہے. بس ختم. وہ بعض افراد بھی مجہول ہیں. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول حکایت عن یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. جناب یعقوب کی بات کو یہاں پہ نقل کیا ہے. کیا اخاف، جب جناب یوسف کے بھائی آئے جناب یعقوب کے پاس، اب کہنے لگے کہ ہمیں ساتھ لگا دیں، ہمارے ساتھ لگا دیں، یوسف کو ہم بھی لے جائیں اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ بھی کھیلا کھلا کریں. تو اس وقت یہ کہا تھا وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ خوف ہے کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. کوئی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں باز، وہاں کیا تھا اوپر استغراق والے میں جمی، اور یہاں کیا آ جائے گا؟ تو یہی فرق ہے جمی اور باز کا. سمجھ رہے ہیں؟ یا کما فی قولک، یا تو اللہ کا قول تھا، اب آپ کا قول جیسے کہیں آپ رکبت السیارہ، میں کچھ گاڑیوں پہ بیٹھا. ھذا وبدیۃ انت المعرف بلام الجنس لا دلالۃ فیہ علی معین. چلیے یہ بات تو بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہ جو الف لام جنس ہے، المعرف بلام الجنس، الف لام جنس کے ذریعے سے جو معرفہ ہوتا ہے، لا دلالت فی علی معین، وہ کسی فرد معین، کسی مصداق معین پر دلالت نہیں کرتا. دیکھیے کسی نے بھی یہ جو تین قسمیں بیان کی ہیں مولانا الف لام جنس کی، چاہے وہ حقیقت والا ہو، چاہے وہ استغراق والا ہو، چاہے آخری کہ جو ماہیت کے بعض مجہول افراد پر دلالت کرے. الف لام تعریف جو جنس کے لیے ہوتا ہے اس کی دلالت کسی معین فرد یا شے پر نہیں ہوتی، بل ہوا نکرۃ فی المعنی والحقیقہ، حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے مولانا؟
حقیقت میں اور معنی میں وہ نکرہ ہی ہوتا ہے. الانسان کو اب کیا کہیں گے مولا؟ معرفہ کہیں گے. معرفہ کی دلالت کیا ہوتی؟ معرفہ کی تعریف کیا کی؟ معرفہ وہ اسم ہے جو شخص معین یا شیء معین پہ دلالت کرے. اب ہم نے الانسان کہا، کیا الانسان کی دلالت کسی شخص معین پہ ہے، فرد معین پہ ہے؟ نہ، یہ الف لام جنس ہے اس کے اوپر، اور الف لام جنس کے ذریعے سے جو معرفہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں معرفہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں نکرہ ہی ہوتا ہے. پر لفظ معرفہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ الف لام تعریف والا لگا ہوا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے الف لام ہے کیا ہے؟ وہ ایسا الف لام کہ جو تعریف لفظی کا فائدہ دے رہا ہے، تعریف حقیقی کا فائدہ. تعریف حقیقی کا فائدہ پہلی قسم تھی وہ دیتا ہے لام جنس، جس کی 3 قسمیں ہیں. یہ مولانا الف لام صرف اور صرف لفظ کو معرفہ بناتا ہے، حقیقت اور معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہی ہوتا ہے. چلے بس یہاں پہ کہہ دیتے، وقت تمام ہو گیا ہے. باقی چلے انشاءاللہ.